بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ارشاد فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو سب لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس سب کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والوں کی شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ اس سورت کی مختصر تفسیر۔ اللہ رب العزت کا مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انسان جب کسی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کسی ایسی ذات سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے جس کو قدرت حاصل ہو، جو بہت بڑی ذات ہو۔ یہ وہ ذات ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اور مسلمان اپنی ہر مشکل پریشانی اور تکلیف میں اللہ رب العزت کی مدد مانگتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کے لیے سہارا اور دلاسا ہے۔ جن لوگوں کا اللہ رب العزت پر ایمان نہیں ہے، اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں تو ان پر نا امیدی غالب آ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ تھی اور ہم ہی سب کچھ تھے، اگر ہم اس مشکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں نا امید ہو جانا چاہیے۔ یہ نا امیدی ان کو پریشانیوں کی گہرائی میں جا پھینکتی ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ شخص نا امید ہو کر خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ جب مسلمان کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک قوی ذات اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ وہ اس ذات سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اور بڑی سے بڑی مشکل سے بھی وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ اس کو بچا سکتی ہے، وہ اس کو چھڑا سکتی ہے، وہ اس کی ہر حال میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کی وہ ذات ہے جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اس صورت میں ایک بہت بڑی مشکل اور بنیاد جو انسان کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہے، اس کا ذکر کر کے اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے۔ تم برائیوں کی اس جڑ سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو تم بہت سی مشکلات سے، بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ ابتدا میں قل کے ساتھ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا گیا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ گویا یہ قرآن اللہ کا حکم اور اللہ کا ارشاد تو ہے ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی ارشاد فرما دیجئے، تاکہ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہو۔ اعوذ برب الناس، یہاں اللہ کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت مخلوق کا رب ہے، اللہ مخلوق کا مالک ہے، اللہ مخلوق کا معبود ہے۔ جو مخلوق کا رب ہو وہی اس کا مالک ہو سکتا ہے، اور جو مالک ہو وہی مخلوق کا معبود ہو سکتا ہے۔ لہذا ان 3 صفات کا ذکر کر کے
اللہ رب العزت کی توحید کے پہلو کو اجاگر کر دیا گیا کہ تمام مخلوق کا رب حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہے. اسی لیے رب کا اطلاق اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. پالنے والا. مخلوق کے لیے کبھی کبھی یہ لفظ اپنے مجازی معنی کے اعتبار سے، اپنی ظاہری کیفیت کے اعتبار سے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا معنی حقیقی صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہے. اسی لیے کبھی خاوند کو اور کبھی والد کو مجازی رب کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے فیملی اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے پالنے کا ظاہری طور پر ذمہ دار ہے. یہ ایک عارضی کیفیت ہے، حقیقی اور دائمی کیفیت چونکہ اس کو حاصل نہیں ہے. حقیقی اور دائمی صفت صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے. جب اللہ ہی مخلوق کو پالنے والا ہے تو ایسی ہی ذات ملک الناس مخلوق کی مالک ہے. جو مخلوق کی مالک ہستی ہو وہی اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کے معبود ہونے کی صفت کی حامل ہو. اسی لیے لا الہ الا اللہ میں ہم نے اسی معنی کا اعتراف کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کی توحید کا مختصر سا مفہوم ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے. دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں. اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تنہا اکیلا ہے. اللہ اپنی تمام صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے الہ اور معبود کا معنی کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی 99 صفات تو ان اسماء گرامی میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء میں مذکور ہیں. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس. یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ہیں. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. اللہ اولاد دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں. اللہ شافی ہے، اصل شفا اللہ رب العزت دینے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی شافی نہیں. دنیا کی تمام چیزیں، علاج، یہ اسباب ہیں. ان اسباب کے نتائج پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. رازق اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں. تو اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. یہ ہے الہ الناس کا معنی کہ اللہ تمام لوگوں کا معبود ہے. ان تین صفات کے ذکر کے بعد رب اللہ، مالک اللہ، معبود اللہ. ہم ان تین صفتوں کی حامل ہستی جو کہ اللہ رب العزت ہیں ان کی پناہ میں آتے ہیں. کس چیز سے پناہ میں آتے ہیں؟ ایک چیز ذکر کی گئی، من شر الوسواس الخناس. اس شیطان خناس کے وسواس کی شر سے، اس کے وسوسوں کی شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان انسان کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب انسان کسی عبادت کی کیفیت میں ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اس کو اس پر حملہ کرنے کی زیادہ ہمت نہیں ہوتی. ذرا سی غفلت ہو اللہ کے ذکر سے تو وہ شیطان اس انسان کے دل کی طرف متوجہ ہو کر اس کو گناہوں کی طرف متوجہ کرنے لگ جاتا ہے.
یہی وسوسہ ہے، اسی کو وسواس کی شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وسوسہ دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں برائی کے خیالات آتے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے، ایک ہے غیر اختیاری طور پر دل میں وسوسہ آنا، یہ چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں، لیکن ایک ہے اس وسوسے کے آنے کے بعد اختیاری طور پر اس وسوسے کو دل میں باقی رکھنا اور اس پہ سوچ بچار کرتے رہنا۔ یہ چونکہ انسان کے اختیار سے کیفیت ہوتی ہے، لہذا اس پر گناہ ہوتا ہے۔ وسوسہ آیا چلا گیا، چونکہ غیر ارادی تھا، انسان نے اس کو جھٹک دیا، اس پر گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس وسوسے کا پیچھا کر کے اپنے آپ کو اسی سوچ میں لگا لیتا ہے اور اس کی پلاننگ میں لگ جاتا ہے، تو یہ چونکہ اختیاری کیفیت ہوتی ہے، اس پر انسان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس پر مشہور شاعر شیخ مجذوب کا اگر شعر آپ کے ذہن میں رہے تو اس حقیقت کو سمجھنے میں کافی آسانی ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ سے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے وساوس بہت آتے ہیں۔ انہوں نے ان کو جو کچھ سمجھایا، اس جواب کو انہوں نے شعر میں ذکر کر دیا۔ وساوس جو آتے ہیں اس پر ہو غم کیوں، وساوس جو آتے ہیں اس پر ہو غم کیوں، عجب اپنے جی کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو نادان اتنی نہیں ہے، وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے۔ خبر تجھ کو نادان اتنی نہیں ہے، وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے۔ تو وسوسے کا آنا یہ غیر ارادی ہے، اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ وسوسے کو لانا، اس میں مشغول ہونا، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ وسوسے انسان کے دل میں دو طرف سے آتے ہیں، شیاطین کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے۔ شیطان کے وسوسے ظاہر ہیں اور ان کا ابھی ذکر ہوا۔ لوگوں کے وسوسے کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے، اس کے دوست احباب، اس کے تعلق والے، اس کے رشتہ دار اس کو اس نیکی کا کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام نہ کرو، تو یہ انسان ہیں جو اس کے دل میں وسوسے ڈال رہے ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے غلط میسیجز ایک دوسرے کو بھیجنا، یہ گویا انسانوں کے وہ وسوسے ہیں جو گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے کسی کو بھیجے جاتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کے بھیجے ہوئے وساوس ہیں۔ اب ان کا آنا آپ کے فیس بک پہ، آپ کے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ، آپ کے واٹس ایپ میں، آپ کے ٹویٹر پہ، دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع پر، یہ آپ کے بس میں نہیں، لیکن اس میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ گناہ ہوگا۔ الغرض یہ انسانوں کی طرف سے آنے والے وہ وساوس ہیں جو کسی کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، جب انسان نے اپنی صحیح تربیت نہیں کی ہوتی تو اس کے نفس کی جو کیفیت ہے وہ خود اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اسے نفس امارہ بالسوء کہا گیا ہے کہ انسان کا وہ نفس جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ گویا برائی کا حکم دینے والے جہاں شیاطین ہیں، جہاں دوسرے انسان ہیں، وہاں خود انسان بھی ہے جو اپنے آپ کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی کے وسوسے اور خیالات اپنے دل میں لاتا ہے۔ رمضان میں جب شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں تو اس وقت انسان کس وجہ سے
گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس میں یا تو انسان اس کو برائی کی طرف مائل کرنے والے ہوتے ہیں، یا انسان کا اپنا نفس امارہ بالسوء جو اس کو برائیوں کا حکم دینے والا نفس ہے وہ اس کو برائی کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس سے واضح ہوا کہ رمضان میں انسان خود اپنی بے تربیتی کی وجہ سے گناہوں کے خیالات دل میں لاتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ تھا اس صورت کا مختصر سا خلاصہ، اور یہ وسوسے چونکہ برائی کی جڑ ہیں، اسی لیے ان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو رب ہے، جو مالک ہے، جو معبود ہے، ان وسواس کی شر سے، یعنی ان وسواس کے نتائج سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یوں اللہ کی 3 صفتیں بیان کر کے ایک برائی سے پناہ میں آنے کا ذکر ہے۔ گویا اتنی بڑی برائی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی 3 صفات کا واسطہ دے کر اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں اگر ہم اس صورت کو اس کے مفہوم و معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو ہمیں کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ قرآن سمجھنے کی فضیلت، اور اس میں جو دعا مانگی گئی ہے، جو پناہ مانگی گئی ہے، اس کیفیت کا استحضار۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مفہوم معنی کو ذہن میں رکھ کر استحضار کے ساتھ پڑھنے اور نماز میں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔